السلام علیکم، نمستے۔ یہ ہمارے ہندوستان کے اندر ایک بہت اچھی خوبصورتی ہے۔ آ، رمضان عید آتی ہے، بقرعید آتی ہے، عید میلاد النبی آتی ہے۔ تو اس وقت جو ہے ہمارے ہندو بھائی ہمارے اتنا ساتھ نہیں ہوتے جتنا غم حسین میں جب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ غم حسین میں ہمارے ہندو بھائی ہمارے کندھے سے کندھا لگا کر غم حسین میں شریک ہوتے ہیں، سواریوں میں شریک ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی نسبت امام حسین کے ساتھ اس قدر ہے کہ امام حسین کے لیے وہ جان دینے تک حاضر ہوتے ہیں۔ اور یہ ہمارے شولہپور میں ہی نہیں بلکہ لکھنؤ میں چلے جائیے، لکھنؤ میں بھی امام حسین کے نام کے سواریاں، عالم، تعزیہ ہندو بھائی ہمارے اٹھاتے ہیں۔ یہ بڑی خوش نصیبی بہت بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے کہ ہمارے ہندو بھائی بھی ہمارے کندھے سے کندھا لگا کر امام حسین کے ساتھ ہوتے ہیں، جو کہ ہمارے مسلمان بھائی اتنے ہمیں کثیر تعداد میں دکھائی نہیں دیتے جتنا ہمارے ہندو بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن شریف کے ایک آیت مبارک ہے، کُلّا اسألکم علیہ اجرن الا مودت فی القربہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اے میرے محبوب کہہ دیجیے ان سے کہ میں نے تمہارے لیے جو ساری چیزیں ایمان کی شکل میں دی ہے، اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف میں نے تمہیں لے آیا ہے، تو البتہ ساری چیزیں آ گئی، اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، ساری چیزیں آ گئی، مگر اس کے بدلے میں میرے محبوب اور کچھ نہیں چاہتا، البتہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، الا مودت فی القربہ، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ تو یہ محبت کرنے کا ایک طریقہ ہے، امام حسین کے تعزیہ عالم بٹا کر کے ایک محبت کرنے کا طریقہ ہے۔ تو بہت سارے لوگ ہم میں کہ ہمارے اندر کے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ تعزیہ نہیں بٹانا چاہیے، یہ سارے حرام ہیں، یہ ساری چیزیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا ان سے یہ کہنا ہے کہ اتحاد کی بھی بات آپ کہتے ہو، اتحاد ایسے نہیں ہوگا۔ اگر اتحاد کی ہم بات کریں گے تو اپنے مسلکوں کو اپنے پاس رکھے، کوئی اہل حدیث ہے تو اہل حدیث اپنے پاس اپنے مسلک کی باتیں رکھے، کوئی تبلیغ ہے اپنے مسلک کی باتیں اپنے پاس رکھے، کوئی سنی جماعت سے ہے اپنے مسلک کی باتیں اپنے پاس رکھے۔ اگر اتحاد چاہتے ہیں تو ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا، میں سنی ہوں تو سارے سنی بن جائے، میں تبلیغی ہوں تو سارے تبلیغی بن جائے، میں اہل حدیث ہوں تو سارے اہل حدیث بن جائے، ایسا کبھی اتحاد نہیں ہوگا۔ اگر اتحاد کی بات کرنا ہے تو کسی کے بھی مسلکوں کو نہ چھیڑے، کیونکہ امام حسین کی جو محبت ہے، یہ ہندو بھائی بھی امام حسین سے محبت کرتا ہے، کرچن بھی امام حسین سے محبت کر رہے ہیں، تو امام حسین کے تعزیہ کے خلاف کہے گے تو ان کو بھی اذیت ہوگی، تکلیف پہنچے گی۔ البتہ آپ کو یہ کہنا چاہیے امام حسین کے اوپر جو ظلم ہوا ہے، ان کے ظلم پر بات ہونی چاہیے، جو کہ السوائق الموری کا کتاب ہے، کتاب حدیث کی کتاب ہے سوائق الموری کا، امام حجر حیتمی اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تو خون کی بارش ہوئی، اس زمانے میں خون کی بارش ہوئی۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ان کے زمانے میں وہ گھر میں جب کنویں تھے، کنویں میں دیکھتے تو خون جمع ہوا ہے، کوئی پتھر اٹھا کے دیکھتے تو اس پتھر میں سے خون کے فوارے جاری ہوئے ہیں۔ یہ شہادت امام حسین کی اتنی دردناک شہادت ہے، امام حسین کی شہادت لوگوں کے سامنے بتائے۔ یہ فتوے بانٹنے سے کچھ نہیں ہوگا، کبھی بھی ہم مل نہیں سکتے آپس میں اس سے۔ اگر ہم کو ملنا ہے تو فتوے اپنے ساتھ رکھے، ہم کو بات کرنا ہے اتحاد کی تو سب مل بانٹ کر ہم ساتھ چلے، ساتھ چلنا ہے تو کسی کے خلاف نہیں کہہ سکتے ہم، اتحاد کی اگر بات کرنا ہے تو کسی کے خلاف نہیں کہہ سکتے ہم۔ یہی ہمارا کہنا ہے کہ اگر اتحاد کی بات کرنا ہے تو امام حسین کے تعزیہ کے خلاف آپ مت کریے۔ اگر آپ ایسے الفاظ کہیں گے تو آپ پر قانونی کارروائی ہوگی۔ آج سی پی صاحب کی بھی آفس میں آج وہی بات ہو گئی، کوئی بھی تعزیہ کے عالم کے خلاف کہے گا اس پر قانونی کارروائی ہوگی۔ کیا کریں گے اس کے بعد؟ آپ یہی لڑتے جھگڑتے بیٹھیں گے ہم؟ آپ کو نہیں کہنا چاہیے یہ ساری باتیں۔ آپ کو کہنا ہے تو آپ کو اگر کہنا ہے تو ناچنے کے خلاف آپ کہیے۔ تعزیہ جب بھی آتا ہے تعزیہ، ارے سال بھر پڑا ہے ہمیں، وہ شراب پینا حرام ہے، ناچنا حرام ہے، سال بھر پڑا ہے، آپ کہو، ابھی بھی کہو، مگر تعزیہ کے امام حسین کے خلاف نہ کہو، کیونکہ اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ آپ محبت نہیں کرتے مگر ہم تو محبت کرتے ہیں، ہمارے ہندو بھائی محبت کرتے ہیں۔ اگر ہندو بھائی ہم سے پوچھے گا یہ کیوں حرام کہہ رہا ہے، ہم کیا جواب دیں گے اس کو؟ پیارے علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حسین و منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پیارے علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے حسین کو تکلیف دی، اذیت دی، اس نے مجھے تکلیف دی، اذیت دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی، اذیت دی، اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی، اذیت دی۔ تو امام حسین کے ساتھ بے پناہ پیارے علیہ الصلوۃ والسلام محبت کرتے تھے۔ بے شک یہ اسلامی جنگ تھی، اسلامی جنگ تھی، کیونکہ یزید پلید جو ہے یہ شرابی تھا، کتابوں میں آتا ہے بھائی، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یزید پلید شرابی تھا، امام حسین کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ اچھا، امام حسین کو قتل کرنے کا حکم یزید نہیں دیا تھا کیونکہ اس زمانے کا وہ بادشاہ تھا۔ ابن زیاد نے امام حسین کو قتل کرنے کا حکم دیا یزید کے کہنے پر۔ اچھا، امام حسین کی شہادت ہونے کے بعد میں یزید پلید
क्या इब्ने ज़ियाद को माजूल किया, मतलब इब्ने ज़ियाद को उसकी नौकरी पर से उसको निकाला, उसको रिटायर किया वहां से? नहीं किया रिटायर करना तो दूर की बात है, उसको कोई सजा भी नहीं दी है। इब्ने ज़ियाद को, शिमर को कोई सजा नहीं दी, तारीख की कोई किताबों में नहीं है। यजीद ने इमाम हुसैन का कत्ल किया था, कत्ल की इजाजत दी थी, ये तमाम किताबों में है। बाज लोग कहते कि इस्लाम की जंग नहीं थी, माज़अल्लाह दो शहजादों की जंग थी। कैसे शहजादे हुए? सलाम कह रहे हैं इमाम हुसैन से, ये जन्नती नौजवानों के सरदार है। यजीद कहाँ का जन्नती नौजवानों का सरदार? यजीद कहाँ का? वो तो एक बादशाह का बेटा था, वो खुद एक बादशाह था। हम क्या जवाब देंगे? आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए, आप एहतियात बरतिए ये सारी चीजें कहने से, वरना हम कानून का भी सपोर्ट लेंगे, कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं आप पर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सोलापूर शहरातील सुप्रसिद्ध हॉस्पिटल म्हणजे सेंट्रल मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल मागील अनेक वर्षापासून सेवा बजावत आहे। 24 तास इमर्जन्सी सर्व्हिस, मॉडर्न टेक्नॉलॉजी, अनुभवी डॉक्टर्स तसेच अत्याधुनिक तंत्रज्ञान सुविधांनी सुसज्ज स्त्रीरोग प्रसूती विभाग, ऑर्थोपेडिक विभाग, मेडिकल विभाग आणि इतर एकमेव नाव म्हणजे सेंट्रल मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल। पत्ता गणेशपेठ शॉपिंग सेंटर, मंगळवार बाजार, सोलापूर। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी प्राईम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा।